تھا اور صبح سارا دن میں نے وہاں پہ ایکسپلور میں گزارا ہے. اچھا یس سر. تو پلان دے دیا آپ نے پورا؟ سر پلان میں نہیں دیتا ہوں زوم میں, مجھے آتا نہیں پلان دینا زوم میں. کرشنا کانت جی کرتے ہیں ڈیلی. اچھا 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 کریکٹ. اچھا, سب لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں. اور یار اچھا چلے جی شروع کرتے ہیں میٹنگ. جی سر. ہو گئی نا آپ کی کمپلیٹ ہو گئی بات ساری؟ یس سر, یس سر. اچھا چلیں. تو گائز سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اپنی کمیونٹی پہ فوکس کرے. ہمیشہ سے جس طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے 10,000 لوگوں کی ٹیم. اچھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کمپنی اپنا ایک نہیں بلکہ 10 موبائل لانچ کرنے جا رہی ہے. تو ایک سے ایک یونیک فیچر کے ساتھ موبائلز آ رہے ہیں, اور یہ کوئی ٹپیکل موبائلز نہیں ہوں گے, یہ ویب 3 موبائلز ہیں. اور ویب 3 موبائلز میں ویب 3 کا مطلب یہ ہے کہ ویب 3 اس موبائل کو کہا جاتا ہے, اس ٹیکنالوجی کو کہا جاتا ہے جہاں سے آپ لوگ پیسہ بنا سکتے ہیں. یعنی کہ ویب 3 موبائل میں آ جائے, ویب 3 سسٹم میں آ جائے, ویب 3 آپ کے ساتھ کسی بھی طرح سے اٹیچ ہو جائے, تو مطلب کہ اب اس کا کام ہے کہ اس نے آپ کو پیسہ بنا کے دینا. تو یہ ویب 3 موبائل آ رہے ہیں, بڑے اچھے فیچر بڑی اچھی چیزوں کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن اب اس کو کہہ لیں کہ ہم اپنے کمیونٹی کے لیے, دیکھیں ہمارے ساتھ کمیونٹی ہے, بہت اچھی کمیونٹی ہے, بہت لوئل کمیونٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میکسیمم بینیفٹ لے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہم کچھ موبائل اپنی کمیونٹی کو, موبائل نہیں ایون کہ ہم جو چیزیں لانچ کرنے جا رہے ہیں ہم اپنی کمیونٹی کو ایز اے فری دیں, ریوارڈ کے طور پہ دے دیں یا کسی بھی صورت میں دے دیں. اور ان میں آپ کو بتا دوں کیا ہے, اور بہت سمپل سا, وداؤٹ ٹارگٹ کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں. ہمیشہ سے کچھ لوگ کا سسٹم چلتا ہے. تو کمپنی کو کمیونٹی چاہیے, آپ کمیونٹی دے, کمپنی آپ کو چیزیں جو بھی بینیفٹ کوشش کر سکتی سسٹم سے نکال کے دے, وہ دینا چاہیے. تو آپ لوگوں کو ملے گا ایک کومبو گفٹ. کومبو گفٹ کیا ہے جی؟ اس میں آپ لوگوں کے پاس آپ کو ملے گا ایک X1 کا ٹاپ سب سے ہائر جو فون ہے, ٹھیک ہے, وہ ملے گا. ایک آپ کو ملے گی AI گلاسز, جو کہ آپ کو پتا ہے اپ کمنگ جو ٹرینڈ آنے والا ہے, یہ جو اپ کمنگ ٹیکنالوجی ہے, بلکہ آ چکی ہے, کامن نہیں ہوئی ابھی, کامن ہونے جا رہی ہے. میں بھی شاید ہم اس کو کامن کر دیں. وہ ہے AI گلاسز. AI گلاسز آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں کہ آپ کو فون کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ آپ کو ٹچ کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ نے صرف اپنے کمانڈ دینے, گلاسز لگائے ہوں گے, اور آپ اپنی یعنی کہ کہیں گے کہ جی سنجے پردیسی جی کو کال ملا, تو وہ آپ کی جو یہ گلاسز ہے وہ آٹو کال ملا دیں گے, اور آپ کو فون پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہیں سے گلاسز لگے ہوئے, آپ واک کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کال آٹو اٹینڈ ہوگی, یعنی کہ جیسی وہ اٹینڈ ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر بات کریں گے, آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی اور آپ کی آوازیں جا بھی رہی ہوگی. ایون کہ اگر آپ ویڈیو کال کرنا چاہیں تو ویڈیو کال بھی اس پہ ہو سکتی ہے. آپ کو موبائل کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو جو بھی کچھ سنجے جی کی سامنے سے جو نظر آ رہی ہوگی وہ آپ کو آپ کی میرر میں نظر آ رہی ہوگی, جو آپ کی گلاسز کے نظر آ وہیں پہ نظر آ رہا ہوگا کچھ. تو یہ ہے ایک ٹیکنالوجی. تو اس کے اوپر ہم اپنے کچھ لے کے آ رہے ہیں, اپنا AI گلاسز لے کے آ رہے ہیں. اور
موبائل آپ کو ٹاپ کلاس کا ملے گا, اے آئی گلاس ملیں گے, اس کے علاوہ آپ کو ٹی شرٹ ملے گی, آپ کو اسمارٹ واچ ملے گی, اور آپ کو ایک رنگ ملے گی جو کہ آپ کے بلڈ پریشر یہ وہ سارا کچھ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ آپ کو اس میں فیسلٹی دے گی. تو یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ یہ ان لوگوں کو ملے گی جو لوگ 31 دسمبر تک اپنے ڈائریکٹ میں 150 لوگوں کو اٹیچ کریں. یعنی کہ آپ کے ڈائریکٹ کی ٹیم جو ہے وہ 150 لوگوں کی ہوتی ہے 31 دسمبر تک. تو آپ لوگ اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ کمپنی کی طرف سے فری آف کاسٹ ایک کومبو گفٹ جو ہے وہ ملے گا جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. ٹی شرٹ بھی ہوگی اس میں, ظاہر کمپنی کی پروڈکٹس ہوں گی, کچھ آپ کو اس میں اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ملیں گی. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ ایٹ لیسٹ 150 یوزرز بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ آپ 31 جنوری تک اپنا 150 کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ڈیلیور ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ فار ایگزامپل ہم اس کو جیسے ہی لانچ کرتے ہیں, اس کی پری سیل جو ہے یہ ہم شروع تو کر دیں گے نا, پری سیل سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گی ایونٹ کے اوپر, یہ جو اپنا تھائیلینڈ والا ایونٹ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو آپ فار ایگزامپل اس کو یہ اچھا یہ پروموشن آپ کی سٹارٹ ہوئی ہے جی 1 اکتوبر سے. اس 15 دن میں آپ نے جتنے بھی کیے ہیں وہ بھی ایڈ آن ہو جائیں گے. اور فار ایگزامپل آپ اگلے 15 دن میں اور کر لیتے ہیں, یعنی کہ پچھلے 15 دن میں آپ نے 100 ڈائریکٹ کر لیے اور اگلے 15 دن میں آپ 50 اور کر لیتے ہیں. تو جو سب سے پہلے آرڈر نکلے گا, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے پری بکنگ میں چیزیں کی ہوں گی سب سے پہلے ملے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی مل جائے گا. تو اس میں فرسٹ والا, اور اگر آپ 31 تک 150 کمپلیٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی تب تک تو بہت ساری دنیا لے چکی ہوگی, کیونکہ پری بکنگ میں بھی چلے گا, سبسکرپشن کے ساتھ بھی ملے گا, تو بہت سارے لوگوں کو مل چکا ہوگا. تو اس کے بعد دیکھیں کتنے دن لگتے ہیں, کیونکہ اس حساب سے آپ کا کیو میں نام آئے گا. تو جیسے ہوگا تو پھر آپ کو مل جائے گا. تو کوشش کریں اس کو جتنی جلدی کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اچھا, تو 150 لوگ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں ڈائریکٹلی, کیونکہ موبائل نیٹ ایک الگ سسٹم آ رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جو لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ بائنری نیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آٹو نیٹ ہوتا ہے, پھر میٹرکس نیٹ ہوتا ہے, پھر آپ کا سنگل لائن نیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر انوویشن فیکٹری نے ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کروائی کو میٹرکس پلان کی, نیٹ کی. اب اسی طرح سے کمپنی ایکسچینج آن کے اندر ایک نیا سسٹم لانچ کرنے جا رہی ہے جو کہ ہے موونگ نیٹ. کیا ہے؟ موونگ نیٹ. اب جس طرح کو میٹرکس بہت ساری دنیا نے کاپی کیا, جس میں انکم اوپر نیچے آتی تھی, تو ایک کو میٹرکس دنیا میں ایک نئی چیز تھی تو لوگوں نے فالو کیا. اب ایک موونگ نیٹ ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. اچھا, ہم ایکسچینج آن میں میری کال آ گئی تھی. اچھا, ایک سیکنڈ ہولڈ کرنا. کہاں تھے جی؟ موونگ نیٹ. ٹھیک ہے, ہاں موونگ نیٹ ایک بڑا ہی ایک یونیک سا کانسیپٹ ہے جو آپ لوگوں کو ملے گا. اچھا, ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری ایکسچینج میں کسی بھی قسم کا MLM کا سسٹم ہو, کمپلائنس بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی. لیکن اس کا سلوشن ہم نے کیا نکالا کہ جیسی آپ ایک 150 اپنے ڈائریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ 150 ڈائریکٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ موبائل نیٹ میں X1 موبائل کی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ٹپیکل کیا نام ہے اس کا نیٹ ورک مارکیٹنگ ملے گا, اور وہاں پہ آپ کا یہ سارا پلان شروع ہو جائے گا موبائل نیٹ میں جا کے, موونگ نیٹ بھی اور باقی بھی.
اب جو آپ کی دیکھیے سبسکرپشن لگ رہی ہے آپ کی ایکسچینج آن میں, یہاں سے آپ ارننگ کر رہے ہیں. یہ جو سسٹم ہے یہ تو نارمل ویسے جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ نے انکم لینی ہے تو موبائل نیٹ کی انکم. اچھا ایک اور چیز, یہاں پہ آپ سبسکرپشن لیتے ہیں, آپ کے ریفرل سے کوئی بھی بندہ موبائل لیتا ہے تو آپ کوئی بھی انکم نہیں لے سکتے ہوں گے. پھر سن لیں کہ آپ کے ریفرل کوڈ سے کسی نے سبسکرپشن لی اور اس نے موبائل لے لیا تو آپ کو اس کی کوئی انکم نہیں آئے گی, نہ اسپریڈ انکم آئے گی, نہ اور بہت سارے جو انکم ہے وہ نہیں آئے گی آپ کو, کیونکہ وہ ساری انکم پھر کہاں پہ ملے گی؟ وہ آپ کو ملے گی موبائل نیٹ ایونٹ میں, وہ سسٹم میں, ٹھیک ہے. موبائل جو نیٹ ہے وہ الگ نیٹ ہوگا. تو جیسے ہی آپ 150 آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں تو آپ آٹو سوئچ ہو جاتے ہیں موبائل نیٹ میں X1 کے موبائل پہ, یہاں سے ڈیٹا ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا. اچھا وہاں پہ جا کے آپ بن جاتے ہیں مارکیٹنگ ایگزیکٹو, ٹھیک ہے. اب اس میں کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کے نیچے 10 لیول تک ایک ایک بندہ اسی طرح سے 150 والا ہو, موبائل ایگزیکٹو ہو, تو آپ بن جاتے ہیں شاپ کیپر, ٹھیک ہے. اور جس طرح شاپ کیپر کو بینیفٹ ہوتا ہے ہر موبائل کی سیل کے اوپر, اس کو بینیفٹ ہوتا ہے, تو اسی طرح سے آپ کے ٹیم میں جتنے بھی لوگ موبائل بیچ رہے ہوں گے جو کہ آپ کے نیچے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ اس کا بینیفٹ آپ کو آ رہا ہوگا الگ سے. اچھا جیسے ہی آپ کے نیچے 10 لوگ تو آ گئے, آپ کے نیچے آپ شاپ کیپر میں آ گئے, جیسے ہی آپ کی 10,000 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو کی 10,000 کی ٹیم ہو, آپ کی ایکسچینج آن میں جو 10,000 کی ٹیم ہے اور آپ کے کرائٹیریا آپ کا پورا ہو گیا کہ آپ کے ہر لیول کے اوپر ایک ایک بندہ جو ہے وہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہے, تو آپ آ جاتے ہیں ہول سیلر, آپ بن جاتے ہیں. اچھا ہول سیلر کے بینیفٹس الگ ہوتے ہیں. یہاں پہ آگے گیم موونگ نیٹ میں چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سے اوپر ہے ڈسٹریبیوٹر. تو یہ جیسے آپ ہول سیل میں آتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتی ہے موونگ نیٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور موونگ نیٹ میں آپ کی اب کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی اپ لائن سے ڈاؤن لائن سے. اب یہ سسٹم موونگ نیٹ میں ہے. اب یہاں پہ جو کنڈیشنز ہے جیسے جیسے جو کنڈیشن, فار ایگزامپل 100 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہول سیلر میں جو ہول سیلر ہے, اب ان کے نیچے ظاہر ہے مارکیٹنگ شاپ کیپر ہے, شاپ کیپر کے نیچے مارکیٹنگ ایگزیکٹوز ہیں. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن آپ کو اس کو اچھی طرح بریف کر دیں گے جب ابھی بس بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا اب یہاں پہ جو کرائٹیریا ہے, جو اپنے کرائٹیریا کو مینٹین کرے گا ہول سیلر میں, تو جتنا بھی فار ایگزامپل میرے نیچے اپنے 10 شاپ کیپر ہے, سنجے جی کے نیچے 10 ہے, چیتن جی کے نیچے 15 ہے, فلانے کے نیچے 20 ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے ہے. اب یہاں پہ جس کسی کا بھی جو بھی کرائٹیریا اس میں چھوٹا سا ہے وہ آپ فلفل جو کرتا رہے گا. مثال کے طور پہ کرائٹیریا ہے کہ جی میرے اگر زیادہ میرے ڈائریکٹ شاپ کیپر میرے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو 100 لوگوں میں سے کسی کے 2 ہے, کسی کے 4 ہے, کسی کے 10 ہے, کسی کے 15 ہے, میرے ہو گئے 20, یا کسی کے 19 ہے, میرے ہو گئے 20. تو یہ جتنے بھی ہول سیلر کے نیچے شاپ کیپر ہے, یہ جتنے بھی ہول سیلر ہے وہ سارے آٹومیٹکلی میرے نیچے آ جائیں گے اس دن, ٹھیک ہے. ان کے شاپ کیپر بھی میرے نیچے آ جائیں گے, ان کے مارکیٹنگ ایگزیکٹو بھی میرے نیچے آ جائیں گے, اور اس دن کی جتنی بھی موبائلز کی سیل ہوگی وہ کسی کی دکان سیل ہوا ہے, کسی ہول سیلر نے دی ہے, کسی مارکیٹنگ ایگزیکٹو کے ریفرنس سے آئے, جیسے مرضی جتنی بھی سیل ہوئی تو اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ اس دن مجھے آ جائے گی. تو آپ نے فار ایگزامپل چیتن جی نے یا کہہ لوں کہ امریکہ سے ہمارا کوئی لیڈر تھا, اس کا وہ کرائٹیریا پورا ہو گیا, تو یہ سارے دن کی اس دن کی وہ آ گیا ٹاپ پہ, اور یہ سارے دن کی انکم جو ہے وہ اس کو چلی گئی, ٹھیک ہے.
تو یہ ایک کمپٹیشن چلتا رہے گا ہول سیلر کے بیچ میں. اچھا اس کے اوپر آ جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹر. ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوٹر کی ایک الگ کنڈیشن ہے. تو ہم لوگ ایک موبائل انڈسٹری میں جس طرح سے نیٹ ورک چلتا ہے, ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے, اس کے نیچے ہول سیلرز ہوتے ہیں, ہول سیلر کے نیچے ریٹیل شاپ کیپرز ہوتے ہیں, شاپ کیپر کے نیچے مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں. یہ سارا وہی سسٹم ہے, لیکن ہم اس کو آٹو میں لے آئے. اور ہم نے پہلے یہ پلان کیا تھا کہ ہم ڈفرنٹ دکانوں کے ڈسٹریبیوٹر, دکاندار, ہول سیلر ان کو لے کے آتے ہیں. لیکن پرابلم یہاں پہ کیا آ رہی تھی کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا, دوسرا یہ لوگ اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہمارے پروڈکٹ کو ایجوکیٹ پراپرلی کرنا تھا, کسی کو مس گائڈ کر دینا تھا. تو یہاں پہ کیا ہے, جیسے ہی آپ شاپ کیپر بنتے ہیں تو آپ ایک اچھی سی مارکیٹ میں شاپ لے لیتے ہیں. شاپ کو کمپنی برانڈ بھی کرا دے گی, تو آپ نے اپنے ٹیم کے 2 بندوں کو فار ایگزامپل کافی مہینے کا تجھے لاکھ دے دیں گے, تمہارے پاس کیوس لگا دیا اس کا. کوئی بھی آتا ہے X1 کے اوپر یا ہماری شاپ میں کوئی بھی آتا ہے موبائل لینے, باقی موبائل بھی رکھے ہوں گے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پراپر ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ ایجوکیٹ کریں گے تو آپ نے ان کو سبسکرپشن کروا کے دے دینا ہے. اچھا اس میں کیا ہوگا, کمپنی یوزر بھیج رہی ہوگی. فار ایگزامپل ممبئی میں ہے یہ سنجے جی ایک شاپ کیپر ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ اس ایریا میں پورے ممبئی میں ایک ہی شاپ کیپر ہے, ایک ہی مارکیٹ میں. اب یوزر تو بہت سارے ہیں, ہمارا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 150 ڈائریکٹ کر کے موبائل نیٹ میں آ رہے ہوں گے, یا ان کے ریفرنس سے لوگ موبائل لے رہے ہوں گے, تو وہ اس میں موبائل نیٹ میں آ رہے ہوں گے. تو وہ 150 بندوں نے, فار ایگزامپل ممبئی سے 150 لوگوں نے موبائل تو لے لیا, انہوں نے سبسکرپشن لے لی. موبائل کہاں سے ملے گا, موبائل ان کو ملے گا کہاں سے, جو سنجے جی اکیلے بیٹھے ہوئے شاپ کھول کے وہاں سے ملے گا, جو اس کرائٹیریا کو پورا کر چکے ہیں ریٹیل والی. تو وہاں سے ملے گا. تو کیا ہوگا کہ وہ 150 بندہ ان کے پاس جائے گا اور وہاں سے جا کے بار کوڈ سکین کرا کے موبائل کلیکٹ کرے گا. تو جب دکاندار نے ایک سروسز دی ہیں کہ آپ کو کمپنی کے بیاہ پہ اس نے موبائل سکین کیا, آپ کا بار کوڈ سکین کیا اور آپ کو 150 بندوں کو موبائل دیا, تو الٹیمیٹلی ان 150 بندوں کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ 180 دن تک اس شاپ کیپر کو آئے گا. نہ صرف اس شاپ کیپر کو آئے گا, اس کے اوپر جو ہول سیلر ہوگا اس کو بھی جائے گا, اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹر جو ہوگا اس کو بھی جائے گا. تو یہ اس طرح سے ہم سسٹم, کیونکہ اس طرح سے ہم پوری دنیا کور کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے ڈسٹریبیوٹر, ہول سیلر, ریٹیلر, شاپ کیپر یہ کریں, تو وہ پوری دنیا کے موبائل والوں کو ہمیں اٹیچ کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ ان کو پراپر ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا. پھر جا کے کسی کی سمجھ آتا ہے, کسی کے نہیں آتا, کیونکہ انڈسٹری کے لوگ تو نہیں, آؤٹ آف انڈسٹری ہے. تو بہت سارا ایک کمپلیکیٹڈ سا سسٹم ہونا تھا, اور اس سارے پروسیجر میں بھی ہمیں بہت ٹائم لگ جانا تھا, بہت ایکسپینس بھی بہت ہونے تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جو ہم نے دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, جو دوسرے لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے, تو اس سے بہتر کیا کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو فزیکل بزنس میں اتار دیں. کیا سمجھے, آنے والے وقت میں آپ لوگ ایک خود سے موبائل شاپ کے مالک ہوں گے, جہاں پہ آپ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہوں گے. یہ آپ کی موبائل شاپ چلانے کی ذمہ داری بھی کمپنی کی ہوگی, کہ مطلب کہ آپ فار ایگزامپل دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف آپ نے اسٹاک رکھا ہے, کوئی کسٹمر نہیں آیا آپ کے پاس, لیکن کمپنی کے بیاہ پہ جو یوزر آ رہے ہیں, جو باقی لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی طرف سے جو موبائل بائی کر رہے ہیں, اور جو ان کا یوزر آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ الٹیمیٹلی آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے. تو اس میں جو انکم پوٹینشیل ہے, اگر آپ, بہرحال میں اب کیلکولیشن میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہم مزید اس کو پیوریفائی کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں پوٹینشیل جو ہے نا, وہ ایک ہول سیلر کی, ڈسٹریبیوٹر کی تو بہت بڑی انکم ہے نا, ٹھیک ہے, ریٹیلر کی چلو ٹھیک ہے, وہ تو بینیفٹ لے ہی رہا, لیکن ہول سیلر جب آپ بن جائیں گے تو ہول سیلر کی ایک دن کی انکم جو ہے وہ نانا کرتے ہوئے بھی $25,000 تو اس کی پر ڈے دکان, اس کی ہول سیلر کے. اور جتنا بھی مال, فار ایگزامپل 10,000 بندوں کی جو ٹیم ہے, اگر اس کی وہ 10,000 بندوں کی ٹیم موبائل لے لیتی ہے, تو ایز پر کیلکولیشن $1 ملین تو اس کو یہی سے آئے گا. اور اگر ہم اس کو $25,000 کی بات کر رہے ہیں کہ صرف ایک مہینے کی محنت سے, جو ایک مہینہ یا اس نے کنٹینیوس محنت کی, یا اس کے 10,000 لوگوں نے جو محنت کی تھی, اس سے اس کو 1 ملین آیا, تو اس کی اس سے
آپ کو جو ہے $25,000 جو ہے وہ آپ کو پر ڈے آ رہا ہوگا، جو کہ آپ کو آئے گا 180 دن تک یا 200 دن تک. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً کوئی $4.5 ملین آپ کا یہ بنتا ہے، جو کہاں سے آئے گا؟ صرف اور صرف دنیا نے آپ اپنے ریفرل کوڈ سے موبائل بیچا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کے شاپ کیپرز نے جو ہے وہ صرف دیا ہوگا، آپ کے نیچے جو شاپ کیپرز ہوں گے انہوں نے صرف ڈلیوری دی ہوگی، اس سے آپ کی انکم جو بنتی ہے وہ $4.5 ملین دیتی ہے. اور اگر ہم بات کریں فیچرز کی تو میں صرف ایک فیچر بتاؤں گا آپ کو، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کمپنی اپنے موبائلز کے اوپر کتنی سیریس ہے، وہ کس لیول پہ موبائل میں یونیکنیس، کریٹیوٹی اور ٹیکنالوجی لے کے آ رہی ہے. اس میں جو ہمارا ٹاپ نوش ماڈل ہے نا، اس میں ایک فیچر لے کے آ رہے ہیں ہم سول اینڈ کلون کا. سول اینڈ کلون فیچر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں اے آئی آ چکی ہے بڑی فاسٹ، اور اے آئی ہی آنے والے وقت میں ہر چیز کو آپریٹ کرے گی. تو سول اینڈ کلون فیچر یہ ہے کہ آپ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں، 1 مہینے تک آپ کنٹینیوس یوز کر رہے ہیں، وہ آپ کا موبائل جو ہے وہ آپ کو آبزرو کرے گا. فار ایگزامپل میں نے سنجے جی کو جب بھی کال کی تو میں نے کہا جی آپ کدھر ہیں؟ یہ کہیں جی میں اپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، یا میں اپنا کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا ہوں یا فلانے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور موبائل آبزرو کر رہے ہیں ایز پر لوکیشن کہ یار جب بھی سنجے جی سے میں نے پوچھا کہاں ہوں تو انہوں نے ہمیشہ سے سچ بولا، ٹھیک ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ سنجے جی جو ہے یہ فار ایگزامپل کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہاں پہ میٹنگ میں سائلنٹ کر کے موبائل الٹا کر کے رکھا ہوا ہے. اب میں نے کال کی ان کو، ٹھیک ہے، ایک کال کی، دوسری کی، تیسری کی، انہوں نے نہیں اٹھائی. تو کیا ہوگا کہ ان کی جو روح ہوگی، سول، جس کا کلون ہوگا موبائل، آٹو کال اٹینڈ ہو جائے گی اور وہ بتا دے گا، کیونکہ میں نے کال کری ہے، میں شاید سچ بتاتے تو وہ آٹو بتا دے گا جی میں کیا نام ہے یہاں پہ کیا نام ہے جی اس ریسٹورنٹ کا اپنا، یہ جو ٹیم ہوٹل میں بیٹھا ہے، ہاں ٹیم ہوٹل پہ بیٹھا ہوں شیخ زاید روڈ پہ اور میں میٹنگ میں ہوں، ٹھیک ہے. وہ آٹو اٹھا دے گا، سنجے جی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، یا سنجے جی سو رہے ہیں اور وہ آٹو فون اٹھا کے کہہ دے گا کہ سنجے جی تو سو رہے ہیں، میں گھر پہ ہوں. سنجے جی کے آواز میں آئے گا، اٹھائے گا اور وہ کہے گا میں گھر پہ ہوں اور میں سو رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ بتا دے گا کہ سچ بول تو میں نہیں بتا دوں. فار ایگزامپل اچھا پراپر آپ کو کرے گا. فار ایگزامپل شیوم ڈیلی میٹنگ لیتا ہے، 1 مہینہ یہ ڈیلی میٹنگ لے رہا ہے اور موبائل اس کی ہر چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے کہ یہ کیا کیا باتیں کرتا ہے. اب ایک دن کیا ہے جی، شیوم صاحب نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے، لنک شیئر ہوا ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہوا ہے. شیوم صاحب اس وقت بھانگ پی کے سو گئے یا کہیں پہ نہیں ہے، یا ان کا موبائل گھر پہ رہ گیا. تو کیا ہوگا، شیوم کا کلون آٹومیٹکلی میٹنگ لائیو ہوگی اور وہ آپ کے ساتھ پوری میٹنگ کر دے گا. شیوم کو نہیں پتا، شیوم باہر گیا ہوا، موبائل گھر پڑا ہے، یہ آٹو میٹنگ ہو گئی. اور کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا کہ شیوم میٹنگ میں کیا کیا بولتا ہے، اور اسی کا کلون ہوگا، اسی کی وہ آٹو ساری ڈسکشن کر کے میٹنگ فارغ ہو گئی. یہ سارا کچھ، یہ ایک فیچر میں نے بتایا. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں یونیک، ہارڈ ویئر میں بھی، لک میں بھی، فیچر میں بھی بہت ساری چیزیں ہم اس میں یونیک لے کے آ رہے ہیں اپنے موبائل میں، جو کہ موبائل فیچرز کی وجہ سے بکے گا، نہ کہ اس چکر میں کہ وہ موبائل لے لیں اور وہ آپ کو آگے جو ہے اس میں آپ کو پیسے آئیں گے، سبسکرپشن آ گئی، فری آ گئی. تو یہ ساری چیزیں کا کرنے کا پرپس کیا ہے کہ ہمیں اپنا کیا نام ہے اس کا، یوزر بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں جی آپ لوگ کریں، میری ایک اور میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. کون سی میٹنگ ہے عمر بھائی؟ وہ ایک چیز اور بتا دیجیے. اوکے عمر بھائی وہ ایک چیز اور بتا دیجیے کہ جی 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 موبائل کے اگینسٹ میں کیا ملے گا لوگوں کو، ہے نا؟ اور یار وہ آپ لوگ بتا دیں، میری دوسری میٹنگ شروع ہو گئی، میں وہ کرنے کا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، تھینک یو ویری مچ گائز. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. تو اوور آل مائی ڈیئر فرینڈس، میں یہی کہنا چاہوں گا
کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں عمر سر نے بتائی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو کوئی ٹینشن نہ لیں, اس کو ایک دم سمپل طریقے سے سمجھے, ایک دم سمپل طریقے سے. طریقہ کیا ہے؟ آج یہ نہیں سوچنا ہے کہ موبائل کون کس کو بیچے گا اور لیول انکم یا ڈائریکٹ کمیشن آئے گا نہیں آئے گا, نہیں سوچنا ہے. یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ ایسا کون سا وہ موونگ پول ہوگا جس میں کیسے جاؤں گا اور مجھے کیا کتنا اور کیسے آئے گا. سمپل, ایک دم سمپل. مجھے آج میرے 10 لیول میں 10,000 لوگوں کی ٹیم بنانی ہے اور اس کے لیے جو میں نے فارمولا بتایا ہے اس کو فالو کرنا ہے, باقی کچھ نہیں کرنا ہے. پھر باقی جو عمر سر نے کہا وہ سمجھ میں نہیں بھی آیا تو آٹومیٹکلی جیب میں ضرور آ جائے گا جس دن یہ لے ہو جائے گا. تو کوئی بات کرنا چاہتا ہے پلیز؟ کوئی کوس بات کرنا جی چاہتا سنجے ہے؟ بھائی, جی سنجے بھائی. سر یس 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 ملن بھائی بولیے. جی عمر بھائی, جب بولتے بولتے رہ گئے کہ آپ لوگ بتا دیجیے, میں بتا دیتا ہوں کہ جو موبائل ہوگا اگر مان کے چلو $1,000 کا ہے, جو ہم نے لیا ہے موبائل, تو اس کے اگینسٹ میں ہم کو موبائل تو ملے گا, موبائل کے سارے فیچرز بھی ملیں گے اور کمپنی کے سارے بینیفٹس بھی ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اس موبائل کو لینے کی وجہ سے $1,000 کی جگہ $1,250 بھی ہم کو ریگولر انکم میں آئیں گے آربیٹریج سے, اور یہ آربیٹریج ایسے ہی چلتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, ابھی نہیں آئی اور دھیرے دھیرے ٹائم لگے گا ضرور, لیکن پوری انڈسٹری, یعنی جو ہم بولتے تھے, آپ کو شاید پتا ہوگا دادا, سنجے دادا, کہ اس دنیا میں جو ان ایمپلائمنٹ ہے, اس ان ایمپلائمنٹ کو انوویشن فیکٹری دور کرنے جا رہی ہے. تو شاید سے یہی چیز آنے والے دنوں میں دکھے گی, ان ایمپلائمنٹ ختم ہو جائے گا, یعنی بہت سارا ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں اسپیشلی عمر بھائی کو اور پورے انوویشن فیکٹری کے پوری ٹیم کو اور ہم لوگ جو پہلے دن سے جتنے بھی لوگ ہیں, میں میرے طرف سے سبھی لوگوں کو ابھی سے بہت بہت کانگریچولیشن کرتا ہوں کہ چلو اس میں ہم پلر ہے ان ایمپلائمنٹ ہٹانے کے لیے ہر کنٹری کا. تو تھینک یو تھینک یو تھینک یو بھائی. تھینک یو ملن بھائی, تھینک یو. نیکسٹ. یس سر, آواز آ رہی ہے؟ یس ڈاکٹر صاحب. یس سر, تھینک یو سر. آج جو عمر سر نے ہم کو اتنا بہت اچھا پروجیکٹ دیا اور آپ ہمارے لیے وہاں پہ رہ کے بہت اس میں محنت کر رہے ہیں. انوویشن کلب کو آپ بہت ہی پہلے دن سے گائیڈنس دے رہے ہیں. پچھلی دیوالی سے آپ بول رہے تھے ایک چنان ایسا آئے گا جب ایک چنان کا کچھ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا, اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا. تب آپ نے بولا تھا پچھلی دیوالی میں ایک چنان ایسا آئے گا کیونکہ دنیا کا نمبر 1 پروجیکٹ بنے گا, اور ایسا پروجیکٹ آئے گا سب کے ہر گھر میں. جو دیوالی آئیں گی نا پچھلی دیوالی, وہ سب کے گھر میں دیوالی بن کے رہے گی اور بہت اچھے سے منائیں گے. یہ سر کی حقیقت میں ہوگا جو آپ نے جو بتایا تھا. ابھی جو فیچرز آنے جا رہے, وہ جو اپنا موبائل آنے جا رہے, ابھی تو اسٹارٹنگ ہے, شروعات ہے. آنے والے سمے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ لوگ بس اپنی ٹیم کے اوپر دھیان دو. جن کی 100 لوگوں کی ٹیم نہیں ہوگی ان کے 100 لوگ ٹیم بنا لو. جن کی 1000 لوگوں کی ٹیم نہیں بنی ہوگی انہوں نے 1000 لوگوں کی ٹیم بنا لو. جن لوگوں کے 10,000 لوگوں کی ٹیم نہیں بنی ہوگی انہوں نے 10,000 لوگوں کی ٹیم بنا لو. کیونکہ جس کی یہاں پہ ٹیم بڑی ہوگی وہی یہاں سے بہت بڑا انکم, اتنا انکم کمائے گا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ انکم کہاں سے آئے گی یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس میں ایک چنان میں فیچرز آنے جا رہے ہیں. ایک چنان کی بات کرو, باقی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ ایک چنان اتنا بڑا کنواں ہے, اتنا بڑا سمندر ہے, آپ جتنا بھی نکالے کم ہی رہے گا. اس لیے بول رہا ہوں جو سر بولتے سر کی پلاننگ ہے, سر جو اپنے کو بولتے کمیونٹی لاؤ کمیونٹی لاؤ. کمیونٹی اس لیے لانا ہے کیونکہ ہمارے پروجیکٹ کو سکسیس کرنا ہے اور ہمارا ایک چنان کو فائنلز کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ آنے والے سمے میں آپ کا جو سنجے سر عمر سر کا جو ویژن ہے وہ اپنے کو پورا کرنا ہے. سب لوگ مل کے آج جتنے بھی آج 1000 لوگ جتنے بھی 2000 3000 لوگ سن رہے ہوگے, سب لوگوں نے صرف ڈیلی کا ایک بھی جوائننگ لایا, صرف $101 سے لوگوں کو جوائن کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ 3 مہینے میں آپ کی ٹیم کیا ہو جائے گی. بس اسی کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ جوائننگ. ابھی انکم کم آ رہا ہے, بہت انکم کم آ رہا ہے, اس اوپر دھیان مت دو.
क्योंकि ये तो चलता रहेगा, क्योंकि टेक्निकल रीजन चलता रहता है, क्योंकि जहाँ पे टेक्निकल इश्यू आता है वही प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। जहाँ पे कोई टेक्निकल नहीं आता वहाँ पे वो कोई 5 महीने में 6 महीने में भाग जाता है, 1 साल में भाग जाता है। क्योंकि टेक्निकल रीजन इसलिए आता है क्योंकि जो प्रोजेक्ट आगे चल के कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि कुछ उसमें हलचल हो रही है, इसलिए टेक्निकल रीजन आता है, बराबर। क्योंकि आप लोग सोचते हैं टेक्निकल रीजन आ गया, आज बोर्ड की इनकम कम आया, स्प्रेड इनकम कम आया, इसके ऊपर ध्यान ही देना है आप लोगों को। आपने सिर्फ अभी 3-4 महीने जो ना जनवरी फरवरी तक सिर्फ टीम के ऊपर ध्यान देना है, अपनी टीम ज्यादा से ज्यादा कैसी बनेगी इस ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।